السلام علیکم۔ آج کے اس تجزیے میں ہم قرآن مجید کی چوتھی سورت یعنی سورۃ النساء کی ابتدائی آیات پر بات کریں گے۔ یہ وہ آیات ہیں جو معاشرتی انصاف کے لیے ایک مکمل بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا رہنمائی ہے۔ تو سورت کا آغاز ہی ایک بہت زبردست اور جامع خطاب سے ہوتا ہے جو کسی ایک قوم یا گروہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اے لوگو، یہ آیت ایک ایسا عالمی اصول قائم کر رہی ہے جس پر آگے آنے والے تمام احکامات کی عمارت کھڑی ہوگی۔ دیکھیں، اس آیت کا مرکزی خیال ہے مشترکہ اصل کا اصول، یعنی تمام انسان ایک ہی جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب ایک ہی خاندان ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آگے آنے والے سماجی قوانین کوئی بے ترتیب احکامات نہیں ہیں، بلکہ ان کی جڑیں اسی انسانی رشتے کے تقدس میں ہیں۔ اچھا، تو اس بنیادی اصول کے بعد قرآن سب سے پہلے سماجی انصاف کے ایک بہت اہم ستون کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور وہ ہے معاشرے کے سب سے کمزور طبقے یعنی یتیموں کا تحفظ۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں یتیموں کے لیے کوئی منظم سماجی تحفظ کا نظام نہ ہو، ان کے حقوق کی حفاظت کیسے کی جائے؟ قرآن اسلام سے پہلے کے اس معاشرے کی بالکل صحیح تصویر کشی کرتا ہے جہاں یتیموں کا مال کھا جانا ایک عام بات تھی۔ ان آیات نے آ کر اس استحصال کو ختم کیا اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک نیا مکمل معیار قائم کر دیا۔ جو سب سے پہلا حکم دیا گیا وہ سرپرستوں کے لیے ایک بالکل واضح ہدایت ہے، وہ یہ کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، اور خبردار ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے بدلنے کی کوشش نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی قیمتی چیزیں خود لے لیں اور اپنی بیکار چیزیں ان کے مال میں شامل کر دیں۔ یہ ایک مقدس امانت ہے، کوئی ذاتی جاگیر نہیں۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی، سرپرستوں پر ایک اور ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے۔ انہیں ہدایت ہے کہ جب یتیم بچے شادی کی عمر کو پہنچے تو ان کی سمجھ بوجھ کو پرکھو، دیکھو کہ کیا وہ اپنے معاملات خود سنبھال سکتے ہیں۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر شفافیت کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں ان کا مال فوراً ان کے حوالے کر دو۔ اس امانت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں جو وعید آئی ہے وہ بہت ہی شدید ہے۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ اس گناہ کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ بھڑکتی ہوئی آگ کے سوا کچھ نہیں۔ یتیموں کے حقوق کی بات کرنے کے بعد اب رہنمائی کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی یعنی خاندان کی طرف آتا ہے، اور خاندان کی تشکیل کے لیے نکاح کے واضح قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ مشہور آیت ہے جس میں ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی انصاف کے اصول سے ہے، خاص طور پر یتیم لڑکیوں کے حوالے سے۔ اجازت تو دے دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت سخت شرط بھی لگا دی گئی: انصاف۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر بہتر راستہ یہی ہے کہ صرف ایک ہی نکاح کرو۔ نکاح کے قوانین میں ایک اور اہم چیز ہے مہر۔ قرآن نے اسے شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جانے والا ایک لازمی تحفہ قرار دیا ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ بیوی کی ملکیت ہے جو اسے مالی تحفظ اور عزت دیتی ہے۔ اس دور کے معاشرے کے لیے یہ واقعی ایک انقلابی تصور تھا۔ اور یہ آیت اس بات کو مزید واضح کرتی ہے۔ حکم ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ ہاں، اگر وہ خود اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیں تو پھر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مہر پر مکمل اختیار بیوی کا ہے، اور یہ چیز اس کی مالی حیثیت کو اور بھی مضبوط کرتی ہے۔ اس کے بعد سورت میں ان رشتوں کی مکمل فہرست دی گئی ہے جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ان میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، خالائیں، پھپھیاں اور دیگر قریبی رشتے شامل ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد خاندانی نظام کو پاکیزہ رکھنا اور معاشرتی ڈھانچے کو اخلاقی بے راہ روی سے بچا کر مضبوط بنانا ہے۔ اچھا، خاندان کی تشکیل کے بعد اب بات آتی ہے معاشی انصاف کی، اور اس کے لیے یہ آیات وراثت کا ایک ایسا تفصیلی اور انقلابی نظام پیش کرتی ہیں جس کا مقصد خاندان کے ہر فرد تک اس کا حق پہنچانا ہے۔ یہ آیت اپنے وقت کا ایک انقلابی اعلان تھا۔ ذرا تصور کریں اس معاشرے کا جہاں عورت کو خود وراثت کا مال سمجھا جاتا تھا۔ وہاں قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کا بھی والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے،
اور یہ حصہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک لازمی حق ہے۔ وراثت کی تقسیم کا ایک پورا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے مرنے والے کے تمام قرض ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اسے ترکے کے 1/3 حصے تک پورا کیا جائے گا، اور ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ پھر قانونی ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ یہاں ایک عام سوال اٹھتا ہے کہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ اسلامی خاندانی نظام میں مرد اور عورت کے مختلف مالی کردار ہیں۔ جیسا کہ مفسرین بشمول مولانا مودودی وضاحت کرتے ہیں کہ اسلام میں خاندان کی کفالت کی پوری مالی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، جبکہ عورت اس ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ اس لیے وراثت میں یہ فرق ذمہ داریوں کی تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ وراثت کے قانون میں کچھ حصے ایسے ہیں جو بالکل طے شدہ ہیں۔ مثال کے طور پر والدین اور شوہر یا بیوی کے حصے۔ یہ حصے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مرنے والے کے سب سے قریبی رشتہ دار کبھی بھی بے سہارا نہ رہ جائیں اور ان کے معاشی حقوق ہر حال میں محفوظ رہیں۔ اب ان تمام قوانین کو بیان کرنے کے بعد قرآن ایک بہت ہی اہم نقطہ واضح کرتا ہے۔ یہ سب قوانین صرف مشورے یا تجاویز نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ایک مکمل خدائی ڈھانچہ ہیں۔ اور ان حدود کی پابندی کا نتیجہ کیا ہے؟ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور ان حدود کے اندر رہے گا، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ ان قانون کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ان پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور پھر تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا گیا ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان حدود کو توڑے گا، اس کے لیے دائمی عذاب کی وعید ہے، یعنی ان قانونوں کو نظر انداز کرنے کا انجام بہت سنگین ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاندان، مالیات اور سماجی بہبود کے لیے یہ تفصیلی قوانین قائم کر کے یہ خدائی ڈھانچہ انسانی معاشرے کے مقصد کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ آیات ایک ایسے منصفانہ معاشرے کا مکمل نقشہ پیش کرتی ہیں جہاں کمزوروں کا تحفظ ہو، خاندان کا ادارہ مضبوط ہو اور معاشی انصاف قائم ہو۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ خدائی رہنمائی ہماری زندگی کے ہر پہلو کو کس طرح سنوارنا چاہتی ہے۔